اپنی عاجزی، انکساری، اپنی بالکل کسی بھی طاقت کے نہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے، اپنے نہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے، کیونکہ رب کی بارگاہ وہ ہوتی ہے جہاں ہونا نہ ہونا ہے، جہاں ہونا نہ ہونا ہے اور نہ ہونا عین ہونا ہے۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ رب کی بارگاہ وہ ہے جہاں اپنی ذات کو ختم کر دینا ہی سب کچھ ہے، اس کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ تو ادب کیا ہے؟ کسی کو رب کا مقرب سمجھتے ہوئے، کسی کو عزت و احترام کے لائق سمجھتے ہوئے، کسی پر رب کا کرم دیکھتے ہوئے اس کو صرف احترام دینا، یہ ادب کہلاتا ہے۔ اسے خدا نہیں مانا جا سکتا، چاہے وہ استاد ہو، چاہے والدین ہوں، چاہے وہ اولیاء اللہ ہوں، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں۔ کوئی بھی الہ نہیں ہو سکتا، لائق عبادت نہیں ہو سکتا۔ لائق عبادت صرف رب کائنات کی ذات ہے۔ دوسرا اس اعتبار سے دیکھنا ہے کہ قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب کائنات کیا ہے؟ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ وہ قادر ہے، باقی سب عبد القادر تو ہو سکتے ہیں، قادر نہیں ہو سکتے۔ باقی سب میں سے کوئی عبد القادر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی عبد اللہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ قادر نہیں ہو سکتا، قدیر نہیں ہو سکتا۔ عبد القدیر تو ہو سکتا ہے، قدیر نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو قادر ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی ذات کے علاوہ کوئی اور کسی ہر شے پر قادر نہیں ہے۔ ہاں کسی کو وہ اختیار دے دے تو وہ اختیار عطائی ہوگا اور وہ محدود ہوگا۔ رب کائنات کی ذات کے پاس جو اختیارات ہیں وہ لامحدود ہیں، ان کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تیسری بات، اب کوئی اس کی قدرت میں بھی اس کو شریک کر لے، جس طرح وہ قادر ہے جی سب کچھ کرنے پر، اس لیے باقی بھی قادر ہیں، تو یہ شرک ہوگا۔ یہ شرک ہوگا۔ کام تو کر سکتے ہیں نا، میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ مدد کرنا اور بات ہے، لیکن وہ مدد رب کی عطا کردہ طاقت کے ذریعے سے ہوتا ہے، ذاتی طور پر کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں رب عطا کر دے، جس کو کوئی مقام دے دے، اس کے اعتبار سے وہ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ رب کائنات کی عطا سے ہوتا ہے۔ ما توفیقی الا باللہ کا اعلان کرنا چاہیے، میری تو کوئی توفیق نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی میرے پاس توفیق نہیں ہے۔ توفیق بھی رب کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ تو قدرت اللہ کی ہے، اور قدرت میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ جو شریک کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر دعا ہے۔ دعا صرف اللہ سے کی جا سکتی ہے۔ دعا کس سے کی جا سکتی ہے؟ صرف اللہ سے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، پس مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے طلب کیا کرو۔ تو جو دعا کرنی ہے، جو کچھ مانگنا ہے، وہ صرف رب کائنات کی ذات سے مانگنا ہے۔ یاد رکھیے، مانگنے کے لائق، سوال کرنے کے لائق اور طلب کرنے کے لائق صرف ایک ذات ہے، اور وہ ہے ذات الہ، ذات خداوندی۔ اب کسی کے وسیلے سے مانگا جائے، یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ کسی کا نام، کسی کا واسطہ دے کر مانگا جائے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ یہ نہ تو رب کائنات سے مانگنے میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اور نہ کسی قسم کا شرک ہے۔ شرک یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ کسی کو کہیں کہ تو مجھے دے، اور یہ کام ہم دنیا میں ویسے بہت زیادہ کرتے ہیں، اور فتویٰ کہاں پر لگا دیتے ہیں معذرت کے ساتھ، کہ کسی نے اگر جا کر کسی اللہ کے بندے کے پاس جا کر، کسی اللہ کے بندے کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے مانگا
مانگنا اللہ سے ہے۔ کسی بھی ولی اللہ، غوث، کتب، ابدال، کلندر، کسی یا صحابی، کسی تابعی، کسی اللہ کے نبی کے بارگاہ میں جا کر ان سے ڈائریکٹ کچھ طلب کیا تو یہ درست نہیں ہوگا۔